میں آپ کو بتاتی ہوں ایز اے ہیلتھ اسپیشلسٹ، جو بات میں بار بار آرگیومنٹ لاتی ہوں کہ آر وی گوئنگ ٹو دا لاسٹ مائل، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم ان تک پہنچ پا رہے ہیں جن کو ان سروسز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بیکاز ہوتا ہے کیا ہے، آپ جو بلو پرنٹ بناتے ہیں اور جو آپ دکھاتے ہیں پلان، وہ آئی مین پیپر پہ تو بہت اچھا ہوتا ہے اور لگتا ہے جیسے ہر چیز جو ہے وہ کر رہی. لیکن میں آپ کو ایک کموڈٹی کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جی پروونشل ویئر ہاؤس کہے گا کہ ہمارے پاس ساری کموڈیٹیز ہے، میڈیسن ہے، کانٹرسپٹیو ہے، سب کچھ ہے. اور وہ جو ان کا ڈیش بورڈ ہوگا CLMS، وہ سارا کا سارا آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ سب جو ہے وہ گرین ہے. آپ چلے جائیں ایک ڈسٹرکٹ میں اور آپ چلے جائیں ریموٹ ایریا میں، وہ جی ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ وہاں سے ڈسٹرکٹ کے ویئر ہاؤس سے وہ BHU تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو جو بات ہم سب نے کہی ہے کہ انیکوٹیز اتنے ہائی ہیں، اور جب تک آپ امپاور کمیونٹیز کو نہیں کرتے، جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میں نے شروع کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہاؤ کمیونٹیز ہولڈ سسٹمز اکاؤنٹیبل. یہ جو ہمارے ہے نا ہر چیز یہ اللہ کی مرضی ہے، بیوی مر گئی ڈیلیوری میں جی اللہ کی مرضی ہے، بچہ مر گیا اللہ کی مرضی ہے، اور بالکل اللہ کی مرضی ہے، ایسے مسلم ہم سب بلیو کرتے ہیں. لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں میں بھی مطلب وہ شعور نہیں ہے. اچھا بننا تو چلیں ایک ایکسٹریم ہے، لیکن اگر آپ گئے وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے، آپ گئے آپ کو دیا نہیں، ڈاکٹر ہیں بھی تو انتہائی بائسڈ ہیں، ان کا پرووائڈر بائس از ہیوج. جب تک آپ کمیونٹیز کو امپاور نہیں کریں گے، ان کو نہیں بتائیں گے دس از یور رائٹ، آپ پوچھیں یا اکاؤنٹیبلٹی آپ نیچے سے شروع کریں کہ وہ سسٹمز کو اکاؤنٹیبل کریں. اور یہ جو میں پروجیکٹ لے کر آئی تھی، میں گیٹس فاؤنڈیشن کی 10 سال رہی ہوں کنٹری ریپ، کہ وہ جو ہے ہم نے یہ بہت سکسیسفل ماڈل انڈیا میں کیا تھا. اور آپ یقین کریں کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک سول سوسائٹی سے کہا کہ کمیونٹی اکاؤنٹیبلٹی امپاورنگ لوکل اسپیشلی دا ویمن یہ آپ کریں، بیکاز ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا آخری میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا، ہمیں بھی پتا چلے گا. تو انہوں نے بڑا سکسیسفل کیا، اور پارٹنرشپ کی گورنمنٹ نے اس کو اون کیا. تھریٹن تو فیل کرتے ہیں ہر کوئی، ایوری فیلز تھریٹنڈ کہ جی وی آر گوئنگ ٹو بی مانیٹرڈ، وی آر گوئنگ ٹو بی ایویلویٹڈ، لیکن انہوں نے کہا اور وہ بڑا اچھے اس کے ریزلٹس آنے شروع ہوئے. تو ہم نے یہاں پہ شروع کیا، ہم نے بھی گورنمنٹ کو شروع سے انوالو کیا ہے، لیکن آف کورس ہمیں وہ والی رسپانس نہیں مل رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ کمیونٹیز کو امپاور نہیں کرتے ہیں پولیٹیکلی بھی، ہر چیز کے لیے بھی، تو آپ وہ چینج دیکھنا نہیں شروع کرتے. بیکاز ہمارے جو ایک کمپلیسنسی ہے نا کہ جی جیسا ہے چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا، ٹک ٹاکر، فلانا ڈھمکانا، لیکن اس میں بھی ہمیں بہت ڈائریکشنز کی ضرورت ہے. واٹ از ریئلی نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ. اور آپ کو کون سی چیز ہے، جیسے ہم نے ینگ ایج میرجز پہ سندھ میں شروع کیا تھا اور وہاں پہ آ بھی گئے 18 ایئرس تک آپ شادی نہیں کر سکتے، تو وہاں میں کہوں گی کہ ہمارے جو نیٹ ورک والے وہاں وہ پہنچ جاتے تھے جہاں انڈر ایج لڑکی کی شادی ہو رہی، ٹھیک کیا، چلو آن ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو گئی کہ آپ نے ایک شادی ہونے سے روک دی. زیادہ تر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ. اور پھر جو وہ بات ہے نا کہ ایک جو ہماری ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اور جو سوشل نارمس ہیں اس کو کیسے چینج کرے. وی ور شاکڈ، وی ور ناٹ شاکڈ ایکچولی، بٹ وی ور لائک اس بات پہ شوق کہ ہم کچھ بھی نہیں بدل پائے. جب فلڈز ہوئے تو ہمیں کیا پتہ چلا، جب پانی میں گھیرے میں اور سخت مصیبتیں ہیں، جان بچانے کا کیا ہے. اور جو باپ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جیسی ہوتا ہے اس بچی کی شادی کر دو، اس لیے کہ اسکول تو بہہ گئی ہے اور وہ بچی 13-14 سال کی ہے. The girls are being pushed out. They are thought of as commodity. مطلب اتنا ہمیں دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ابھی تک وہ جو ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک وہی کھڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اس کو چینج کریں. جو جب تک میں کہتی ہوں آپ اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں، لیٹ them stay in the school تاکہ ان کی شادی ڈیلے ہو. ان کو جو ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ بچی جس نے 8-9 جماعتیں بھی پڑھی ہیں وہ کہیں بہتر ڈیسیشن لے سکتی ہے اس بچی کے مقابلے میں اپنے بارے میں، سیلف کیئر، اپنے بارے میں، اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، مقابلے میں اس کے جو اسکول نہیں گئی ہے. تو جب مفتاح صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ہر سال اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہم ہر سال ایک پورا نیوزی لینڈ پیدا کرتے ہیں. جتنے بچے یہاں ہوتے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے، کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اور پھر ابھی تک ہماری مائیں اس میں مر رہی ہیں، بچیاں سفر کر رہی ہیں، ہیلتھ کا برا حال ہے، انڈیکیٹرز آر ون آف دا ورسٹ ان دا ایشیا. تو ہم کر کیا رہے؟ لیکن افسوس کہ یہ پولیٹیکل پرائرٹی نہیں ہے. جتنے ہمارے CMs آئیں، PMs آئیں، سب سے ہم تو پہنچ جاتے
اور وہ بند کمرے میں دے کمپلیٹلی اگری ود اس اینڈ آئی مین وی ٹاک ٹو دیم. ہم انوائرمنٹ کو لے کر آتے ہیں, کلائمیٹ کو لے کر آتے ہیں, پاپولیشن کا امپیکٹ تو ہر چیز پہ ہے نا. امپلائمنٹ کی بات ہوئی, ایجوکیشن کی بات ہے, ہیلتھ کی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دس شوڈ بی دا نمبر ون. میں نے کہا آپ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں جیسے کووڈ کو کی تھی. کووڈ میں پاکستان نے بہت بہتر کیا نا, اس کا مطلب ہم کر سکتے. ہمارے اگر سسٹم چلے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, ڈیٹا صحیح آ رہا ہو, ایکشن وقت پہ لیا, وی کین ڈو اٹ. اگر آپ نے ایک چیز جس سے پوری دنیا نے سفر کیا اور آپ نے ایک اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول کر کے اس کو کر لیا, میں نے کہا پاپولیشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے اور جو آپ نے اسٹرکچرز بنائے تھے وہ کر دے, آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. نہیں, ہمارے جو کنزرویٹو ووٹر ہیں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں, ہم پبلک میں بات نہیں کریں گے. آپ پبلک میں بات نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پبلک کے لیے تو یہ پرائرٹی نہیں رہے گی نا. ہم بنگلہ دیش سے بار بار پوچھتے ہیں بھائی, جو مفتہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہم سے اتنے زیادہ تھے اور وہ اب کہاں. انہوں نے کہا جب وہ تو یہی کہتے ہیں بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو ہم پرائم منسٹر ہر مہینے پوچھتا تھا واٹ آر یو ڈوئنگ فار پاپولیشن مینجمنٹ. اس وقت کنٹرول کا جاتا تھا, اب کنٹرول کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. کر کیا رہے ہو مجھے بتاؤ. ابھی تک بنگلہ دیش میں دا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ از بینگ assisted and partnered by 23 other departments. It's a cross cutting issue. ہمارا ہیلتھ نہیں انٹرسٹ لیتا, آپ نے ورٹیکل اسٹرکچر ہی خراب کر دی ہے. پاپولیشن الگ ہے, ہیلتھ الگ ہے. ہم ہیلتھ سے بات کریں, آپ اتنے بڑے ہیں, آپ کا آؤٹ ریچ اتنا بڑا ہے, آپ کے ڈاکٹرز ہیں, جی ہمارا, آپ پاپولیشن ویلفیئر سے بات کریں. اتنا سا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس لوگ نہیں ہے, اس کے پاس ذرائع نہیں, اس کے پاس فائنینس نہیں ہے. اور 23 ڈپارٹمنٹ, سوشل ڈپارٹمنٹ, ویمنس ڈپارٹمنٹ, لیبر ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر, ایوری ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹس ود them. اور جب ہی وہ کر پائے جو ہم اب تک, ہمارا جو کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے پچھلے 10 سال سے 1 انچ نہیں بڑھا ہے, ڈسپائٹ آف سو مچ منی دیٹ ہیز گون فرام دا ڈونر سائڈ. آئی مسٹ سے سارا کا سارا ڈونر کے ہی پیسہ زیادہ آیا, ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پائے. اور انمیٹ نیڈ, اور یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے, 18% انمیٹ نیڈ ہے جو نیچے نہیں آ رہی ہے. یعنی 18% وہ کپل ہے جو نہیں چاہتے ہیں یا وقفہ چاہتے, لیکن وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں بیکاز آف سیورل ریزن. سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس سروسز نہیں ہے, یا ان کے اگر کوئی سوالات ہیں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. ڈیمانڈ کریشن بھی ایک چیز ہے. سو آئی تھنک جو آپ, جب ہم ڈیولوشن کی بات کرتے اور ہیلتھ کی بات کرتے, اس میں جو میجر ایشوز ہیں, جب آپ اس کو پرائرٹی میں نہیں لائیں گے, آپ اس میں سوشل اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے, آپ لوکل چیمپئنس بنائیں نا. ہم تو چیمپئن, جی ہمارا جو ایکٹر ہے ٹھیک ہے بالکل ہوتے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ہم نے جب بھی کام کیا, ہمارے جو پروجیکٹس تھے, ہم لوکل چیمپئنس کریٹ کرتے تھے, یوتھ کے چیمپئنس, گرلس چیمپئن, کہ وہ لوگ جتنے آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی جو آوازیں ہیں, آپ اپنے پیئرز سے بات کرتے اور آپ پھر وہ کر کے دکھاتے. بیکاز اگر آپ ینگ لوگوں کو امپاور کر دیں اور آپ ان کو وہ دے دیں, وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے. تو لیکن یہ کہ اس کے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں نا. 70% پیپل ان پاکستان آر بلو دا ایج آف 30. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک کی زبان میں, اور یہ گولڈن اپارچونٹی ہوتی ہے کنٹریز کے پاس ٹو میک دا پروگرس, بیکاز دس از دا موسٹ پروڈکٹیو پاپولیشن. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ. آپ اس پہ سوشل انویسٹمنٹ کرتے, آپ اس کو ایجوکیشن دیتے, آپ اس کو اپارچونٹیز دیتے, پولیٹیکل سسٹم میں بھی لائیں, سب کچھ کریں. ہم نہیں کر رہے.